بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر جیسا کہ بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس لیے انسان کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ جب اس مہینے میں ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے وہ بھی میں اس مہینے کے اندر ادا کروں تاکہ 1 کا 70 مل سکے۔ اس لیے امت کا ایک عام مزاج بن گیا کہ وہ زکوٰۃ کی جو ادائیگی کرتے ہیں وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں کرتے۔ بہرحال یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ اس مہینے کے اندر 1 کا 70 ملتا ہے۔ میرے بزرگوں، زکوٰۃ یہ دین اسلام کا ایک بہت اہم فریضہ ہے۔ جس طریقے سے اسلام کی بنیاد نماز کے اوپر ہے، روزے کے اوپر ہے، حج کے اوپر ہے، کلمہ توحید کے اوپر ہے، ایسے ہی ان ارکان میں سے، ان فرائض میں سے ایک زکوٰۃ کا فریضہ بھی ہے۔ جس طرح انسان کے اوپر نماز فرض ہے، ایسے ہی مال آنے کے بعد زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ جس طریقے سے روزے کی ادائیگی فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی فرض ہے۔ جس طریقے سے مال آنے کے بعد حج کا ادا کرنا ضروری ہے، ایسے ہی صاحب نصاب ہونے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی بھی لازم اور ضروری ہے۔ لیکن آج انسان اس فریضے کے اندر کوتاہی برتتا ہے اور مال سے محبت ہونے کی وجہ سے اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کو فطری محبت ہوا کرتی ہے، اور اس فطری محبت کی وجہ سے انسان اپنی جیب سے پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتا اللہ کے نام پر۔ اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا الذی جمع مالا وعددا۔ انسان روپیے پیسے کو گن گن کر کے رکھتا ہے، اس کو خرچ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم جس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں یہ مادہ پرستی کی دنیا ہے، اور اس مادہ پرستی کی دنیا کے اندر انسان ہر کام کا فیصلہ اور حساب لگاتا ہے گننے سے۔ آدمی گنتا ہے کہ میرا مال اتنا بڑھ گیا، میرا مال اتنا کم ہو گیا۔ اسی کو اللہ نے قرآن کریم کی زبان میں کہا الذی جمع مالا وعددا۔ آدمی گن گن کر کے رکھتا ہے اس کو،
اور گننے کے وقت یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اپنے اس مال کی زکوٰۃ ادا کروں گا تو میرا یہ مال گنتی کے اعتبار سے کم ہو جائے گا، اس لیے آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ مال جو زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے گا اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو اور زیادہ مال عطا کر دے گا، یا اس کے مال کے اندر اللہ برکت پیدا کر دے گا۔ میرے بزرگوں، آج انسان نے دنیا کے اندر بہت روپیہ پیسہ جمع کیا، لاکھوں کروڑوں روپیہ جمع کر لیا، لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو اللہ رب العزت انسان کی زندگی کے اندر نہ جانے کتنی مشکلیں کھڑی کر دیتا ہے۔ وہ یہ تو سمجھتا ہے کہ میرے پاس روپیہ پیسہ ہے، لیکن اس کے لیے کتنی اللہ کی طرف سے مصیبتیں اور پریشانیاں کھڑی ہوئیں اس کا اندازہ نہیں۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ تو کم ہے، لیکن وہ اللہ کے اس فریضے کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی زندگیوں سے پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مشکلات کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کا کام جو لاکھوں کے اندر ہو سکتا تھا اللہ ہزاروں کے اندر وہ کام کرا دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے برکت۔ آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، اور وہ فرشتہ خرچ کرنے والے کے لیے مستقل دعا کرتا رہتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہم آتی ممسکن خلفا و ممسکن تلفا۔ وہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس خرچ کرنے والے کو دنیا کے اندر بھی بدلہ عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی بدلہ عطا فرما، اور اپنے مال کو روک کر رکھنے والے کے مال کو تلف اور برباد کر دے۔ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا تذکرہ کیا صحابہ کے سامنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 3 شخصوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم نے سنا۔ کون سے 3 شخص؟ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں کی آزمائش کرنا چاہی، اور آزمائش کس طرح کی؟ ایک فرشتے کو سب سے پہلے اللہ نے کوڑھی کے پاس بھیجا۔ وہ فرشتہ آ کر کے کوڑھی سے کہتا ہے میرے بھائی تمہاری دل کی خواہش کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ اس کوڑھی نے کہا میرا دل یہ کرتا ہے کہ اللہ میری بیماری کو دور کر دے جو کوڑ کی بیماری ہے، میرا رنگ اچھا ہو جائے، خوبصورت ہو جائے۔ تو اس فرشتے نے اس کے چہرے کے اوپر اور جسم پر ہاتھ پھیرا، جس کی وجہ سے اس کے کوڑ کا مرض ختم ہو گیا۔ پھر فرشتے نے معلوم کیا تم کون سا مال پسند کرتے ہو اپنے لیے؟ اس نے کہا کہ جی مجھے ایک اونٹنی دے دی جائے، گاون اونٹنی۔ چنانچہ فرشتے نے ایک اونٹنی لا کر کے اس کو دے دی، اور اللہ سے دعا کر دی کہ اللہ اس کے اس مال میں برکت عطا فرما۔ اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ پورا اس کا باڑا
اور اس کا جو گھر تھا وہ سارا کا سارا اونٹوں سے بھر گیا. کچھ دن کے بعد مالدار آدمی بن گیا. پھر اللہ نے اس فرشتے کو بھیجا گنجے کے پاس. اب اس گنجے سے آ کر کے فرشتے نے معلوم کیا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا جی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر بال اگائیں تاکہ لوگ مجھے برا بھلا نہ کہیں. فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا, اللہ نے اس کی برکت سے بال اگا دیے. پھر فرشتے نے معلوم کیا تم کون سا مال پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے گائے دے دی جائے. چنانچہ فرشتے نے اس کو گائے دے دی اور اس کے لیے بھی برکت کی دعا کر دی. اللہ نے اتنا اضافہ کیا گایوں کے اندر کہ وہ بھی کچھ دن کے اندر ایک مالدار آدمی بن گیا. پھر اللہ رب العزت نے اس کو نابینا کے پاس بھیجا, اندھے کے پاس, اور اس سے آ کر بھی یہی سوال کیا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی میری آنکھوں کی بینائی صحیح ہو جائے, جو میں ٹھوکریں کھاتا ہوں چلتے ہوئے ٹھوکروں سے محفوظ ہو جاؤں. چنانچہ فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور آنکھوں کی بینائی آ گئی. پھر کہا تم کون سا مال پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکری دے دی جائے. چنانچہ فرشتے نے بکری دے دی اور اس کے لیے بھی برکت کی دعا کر دی. اتنی بکریاں بڑی, اتنی بڑی کہ کچھ دن میں وہ بھی کروڑ پتی بن گیا. اب اللہ نے, آقا فرماتے ہیں کہ ان تینوں کی آزمائش کی. کچھ دن کے بعد جب یہ تینوں کے تینوں مالدار بن گئے تو اللہ نے پھر اس فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا, اور ایک غریب انسان کی شکل میں یہ فرشتہ سب سے پہلے اس کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں, غریب ہوں, دور سے آیا ہوں, اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو. اور وہ فرشتہ کہتا ہے میرے بھائی تم بھی تو ایک وقت میں میری طرح غریب تھے, اللہ نے تمہارے اوپر مہربانی کی اور تمہیں مالدار بنا دیا. تو وہ کوڑی کہتا ہے کہ نہیں, یہ مال تو مجھے اپنے آباء و اجداد سے ملا ہے, میں تو خاندانی اعتبار سے مالدار تھا, اور میرے بھائی میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا, میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے. چنانچہ اس کوڑھی نے اس فرشتے کو کچھ نہیں دیا, اس غریب کو کچھ نہیں دیا. اس فرشتے نے بد دعا کر دی اور سارا کا سارا مال ختم ہو گیا اور پھر کوڑی بن گیا. اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر یہ دوسرے شخص کے پاس آیا, گنجے کے پاس. اس سے بھی اسی طرح اللہ کے نام پر سوال کیا, اس نے بھی دینے سے انکار کر دیا, اس کے لیے بھی بد دعا کی, اس کا بھی سارا مال ختم ہو گیا اور پھر وہ پہلے کی طرح گنجا ہو گیا. پھر تیسرے نابینا کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میرے بھائی اللہ کے نام پر دے دے, تو بھی ایک وقت میں نابینا تھا, غریب تھا, اللہ نے تیرے اوپر رحم کیا اور آج تو مالدار بن گیا. تو اس نابینا نے کہا کہ ہاں میرے بھائی میں مانتا ہوں کہ میں نابینا تھا, میرے پاس کچھ نہیں تھا, اللہ رب العزت نے واقعی میرے اوپر مہربانی کر کے یہ ساری کی ساری دولت دی ہے, یہ ساری کی ساری نعمتیں دی ہیں. پھر وہ نابینا کہتا ہے میرے بھائی میرے اس مال کے اندر ان بکریوں کے ریبڑ میں سے تجھے جتنی بکریاں لینی ہے لے کر کے چلا جائے, میں تجھے روکنے والا نہیں ہوں. جب یہ بات اس نے کہی فرشتے نے کہا میرے بھائی میں کوئی غریب انسان نہیں ہوں, میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں, تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا, تم اپنی آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہو گئے. اللہ رب العزت سے اس فرشتے نے نابینا کے لیے دعا کی اور اللہ رب العزت نے اس دعا کے نتیجے میں اور زیادہ اس کو مال و دولت دے دیا. تو آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتہ مقرر کر رکھا ہے, وہ فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا, اے اللہ
خرچ کرنے والے کو اور زیادہ دے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ وَمُمْسِكًا طَلَفًا، اور جو روک کر رکھنے والا ہے اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ دوں گا مال کم ہو جائے گا، اللہ کے نام پر خرچ کروں گا پیسے کم ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی 2 لاکھ روپے بیٹی کی شادی کے لیے رکھیں، اگر اس کی زکوٰۃ دیں گے پیسے کم ہو جائیں گے، کہاں سے شادی کریں گے؟ میرے بزرگوں یاد رکھیں، اللہ رب العزت کے نام پر اگر دیا ہے تو اللہ تھوڑے پیسے کے اندر بڑا کام کرا دے گا۔ اللہ کے نبی نے بہترین جملہ ارشاد فرمایا حدیث کے اندر، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ کسی صدقے اور زکوٰۃ کی وجہ سے کسی مال میں کمی نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے کہ تم بیٹی کی شادی کے لیے کھڑے ہو، اللہ مشکلات کھڑی کر دے، اللہ پریشانیوں کا راستہ کھول دے، نہ جانے کیسے مسائل سامنے پیش آئیں تو تمہارا مال اس کے اندر تباہ و برباد ہو جائے۔ لیکن اگر اللہ کے نام پر دیا، اپنے اس مال کو پاک صاف کر لیا، تو اللہ رب العزت تمام مسائل سے، تمام مشکلات سے نکال کر آسانی کے ساتھ اسی روپیے پیسے کے اندر تمہاری بچی کی شادی کرا دے گا۔ اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غلط فہمیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہمارے اوپر کب زکوٰۃ فرض ہوگی؟ ایک سوال ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، صاحب نصاب ہو گیا۔ یا 52.5 تولہ چاندی ہے، صاحب نصاب ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ انسان یہ بار بار علماء کی زبانی سنتا ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہے تب نصاب کا مالک بنوں گا، یا 52.5 تولہ چاندی ہے تب نصاب کا مالک بنوں گا۔ تو بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس 3 تولہ سونا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ 7.5 تولہ تو ہے نہیں، میں نصاب کا مالک نہیں ہوا۔ اگر کسی کے پاس 20-30 تولہ چاندی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نصاب کا مالک نہیں ہوا۔ میرے بزرگوں اس کو سمجھ لیں، اگر کسی کے پاس 3 یا 4 تولہ سونا ہے اور تھوڑی سی اس کے پاس چاندی ہے تو دونوں کی قیمت کو ملایا جائے گا، اور دونوں کی قیمت کو ملا کر کے دیکھا جائے گا کہ ہم اس قیمت سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے۔ آسانی کے ساتھ خرید سکتے ہیں۔ اگر آدمی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے اور اس کے پاس 10 یا 20 تولہ چاندی ہے، دونوں کی قیمت کو ملائیں، آسانی کے ساتھ اس قیمت سے 52.5 تولہ خرید سکتے ہیں۔ کیونکہ 52.5 تولہ چاندی آج کے وقت میں 41 یا 42 ہزار کی بیٹھتی ہے۔ اتنا سونا چاندی کس کے گھر میں نہیں ہوتا؟ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، وہ صاحب نصاب ہے۔ یہ نہ سوچے کہ 7.5 تولہ ہی آئے گا تبھی ہم نصاب کے مالک بنیں گے، یا 52.5 تولہ چاندی آئے گی تبھی نصاب کے مالک بنیں گے، یا چلو چاندی نہیں ہے، آدمی کے پاس 1 یا 2 تولہ سونا ہے اور تھوڑا سا اس کے پاس کیش ہے، تو اس کیش کو اور اس کی قیمت کو ملا لیا جائے گا، اور ملا کر کے دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے۔ اگر خرید سکتے ہیں تو نصاب کا مالک، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، بیٹا ہے، باپ ہے، بہو ہے، بیٹی ہے، سب کے پاس زیور ہے، سب نصاب کے مالک ہیں، بیوی کے پاس بھی اتنا زیور ہے کہ وہ نصاب کی مالک ہے، بیٹی کے پاس بھی اتنا سونا اور چاندی ہے کہ وہ نصاب کی مالک ہے، بیٹے کے پاس بھی اتنا ہے کہ وہ نصاب کا مالک ہے، تو سب کے اوپر زکوٰۃ اپنی اپنی ملکیت کے اعتبار سے واجب ہو جائے گی۔ بہو اپنی زکوٰۃ ادا کرے، بیٹا اپنی زکوٰۃ ادا کرے،
باپ اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ ایسا نہیں کہ اگر باپ نے اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دی تو گھر کے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ سب کی طرف سے ادا ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ جو نصاب کے مالک ہیں اپنے نصاب کے بقدر ہر ایک کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم اس فریضے کے اندر غفلت برتنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے غفلت برتی ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائیں۔ فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال و دولت کو جمع کر کے رکھنے والے ہیں، چاہے وہ سونا چاندی کی شکل میں ہو، چاہے کیش کی شکل میں ہو، جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے نام پر، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور کیسا دردناک عذاب؟ اللہ نے اگلی آیت کے اندر اس کو بیان فرمایا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقبا بہا جباہہم، کہ وہ جو روپیہ پیسہ ہے، جو سونا چاندی ہے، جو کیش ہے، اس کو جہنم کی آگ کے اوپر تپایا جائے گا۔ جیسا آج کے وقت میں لوہے کا کام کرنے والے لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ بھٹی کے اندر لوہے کو تپاتے ہیں، جب وہ گرم ہو جاتا، سرخ ہو جاتا ہے، تب اس کو چوٹ مار کر کے اس کو کچلتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس روپیے پیسے کو، اس سونا چاندی کو جہنم کی آگ کے اوپر تپایا جائے گا، اور جب وہ سرخ ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے انسان کی پیشانی کو داغا جائے گا، انسان کے پہلو کو داغا جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت کی طرف سے صدا دی جائے گی، اور آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائیں۔ کہا کہ یہ روپیہ پیسہ کل قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں بن کر کے انسان کے گلے میں لپٹ جائے گا، اور انسان کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا روپیہ پیسہ ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ آدمی کس طریقے سے بچے گا؟ آج تو گھر کے اندر اگر ایک سانپ نکل آئے اور وہ کسی سامان میں چھپ جائے تو انسان کے دل کے اندر دہشت ہوتی ہے، گھر میں جانا پسند نہیں کرتا کہ ڈس لے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بل میں چلا گیا اور نہ نکلے باہر، اس کا نکلنا یقینی نہیں ہے، یا نکل گیا ہو ہمیں پتہ نہ چلا ہو، تو شک کی وجہ سے بھی انسان گھر کے اندر نہیں جاتا کہ ڈس لے گا۔ تو جس سانپ کے بارے میں یقین نہیں ہے، شک ہے کہ ڈس نہ لے، انسان اس سے اتنا خوف کھاتا ہے کہ گھر کے اندر نہیں جاتا۔ لیکن جس سانپ کا ڈسنا یقینی ہے، کل قیامت کے دن انسان اس سے خوف نہیں کھاتا۔ اور نہ جانے کتنے امت کے افراد ایسے ہیں جو اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اگر جتنے مالدار ہیں وہ صحیح طریقے سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر کے صحیح مصرف میں خرچ کرنے لگے تو یاد رکھیں کہ چند سالوں کے اندر پوری دنیا کی کایا پلٹ جائے گی، کوئی فقیر، کوئی غریب دکھائی نہیں دے گا، لیکن ادا ہی نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بزرگوں، غور و فکر کریں اور سوچیں، اگر ہمارے اوپر یہ فریضہ ہے، ہم صاحب نصاب ہیں، تو اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اگر ہم نے سستی اور غفلت برتی تو کل قیامت کے دن خطرناک عذاب کے شکار بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا